آج 5 رمضان المبارک کی افطاری آپ بھائیوں کو نصیب ہو رہی ہے، اور اس افطاری کے موقع پر جو عنوان لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے قیام رمضان۔ بلدیہ کے سکن میں رہنے والے میرے مسلمان بھائیوں، آپ کے سامنے 10 سے 12 منٹ کے اندر بات مکمل کروں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے قیام کے متعلق ہمیں بہت زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ آپ نے اس کو فرض نہیں کیا، وگرنہ ترغیب دینے میں آپ نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ قرآن مجید میں سورۃ الفرقان اللہ رب العالمین عباد الرحمن یعنی جو رحمان کے بندے ہیں، ہم میں سے ہر شخص یہ پسند کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں اور وہ بندہ بنوں جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہو اور جس کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہو۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر جب چلتے ہیں تو بڑی نرم مزاجی کے ساتھ چلتے ہیں۔ انہی میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ رحمان کے بندے، یہ اللہ کے جو بندے ہیں، ان کی رات اگر گزرتی ہے تو قیام اللیل میں اور سجدے کی حالت میں رات گزرتی ہے۔ آج ہم اپنا موازنہ کریں، کیا عباد الرحمن کی جو صفات ہیں ان میں سے یہ صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ہمارے اندر موجود ہے؟ اگر موجود نہیں تھی 11 مہینے تو یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی ہے اس ترغیب پہ عمل کرتے ہوئے ہم اس صفت کو اپنا سکتے ہیں، چونکہ جب ہم اس صفت کو اپنائیں گے تو اس وقت ہمیں اجر یہ ملے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے بھی رمضان المبارک کا قیام کیا، یقین کے ساتھ قیام کیا، اخلاص کے ساتھ قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف حدیث کے راوی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض صیام رمضان وسننت قیامہ، کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزوں کو تم کے اوپر فرض کر دیا ہے اور قیام کو سنت قرار دیا ہے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ اور آگے جا کر کے فرمایا من صامہ وقامہ، جس شخص نے بھی رمضان المبارک کا روزے رکھے اور قیام کیا غفر له ذنبه، کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کہ ولدته امه، کہ گویا کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی ہی جنا ہے۔ کیا مطلب کہ اس قدر گناہ معاف ہوتے ہیں قیام کرنے سے، رمضان المبارک کا قیام کرنے سے اس قدر گناہ معاف ہوتے ہیں کہ جیسے ایک دودھ پیتا بچہ جس کے جسم پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ویسے جو ہے یہ انسان ہو جاتا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ پسند کرتے ہو؟ اگر پسند کرتے ہو تو پھر رمضان المبارک کی راتوں کو اٹھ کر کے قیام کر لیا کرو، رمضان المبارک کی راتوں کو اٹھ کر کے
قیام کیا کرو، کیونکہ اس قیام کرنے کی وجہ سے جب رمضان المبارک کی راتوں کو اٹھ کر کے آپ قیام کرو گے، ایک تو آپ کو اللہ رب العالمین عباد الرحمن میں شمار فرما لیں گے، دوسرا آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تیسرا آپ کے گناہ اس قدر معاف ہوں گے کہ گویا کہ آپ کے بدن پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ حج کا سنا ہوا ہے، حج کی یہ فضیلت ہے کہ جس شخص نے حج کر لیا، حج مبرور کیا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، ایسے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا یا جیسے وہ دودھ پیتا بچہ تھا۔ حج جیسا اجر آپ کو قیام اللیل کی وجہ سے مل رہا ہے، اور وہ بھی رمضان المبارک کے قیام کا مل رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کے عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں وَأَنَّكَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتَ الْخَمْسِ میں 5 وقت کی نماز کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں 5 وقت کا نمازی رہوں گا، وَصُمْتُ الشَّهْرَ اور میں اس بات کی بھی یقین دہانی کراتا ہوں کہ میں رمضان المبارک کے روزے بھی مکمل ماہ کے روزے رکھوں گا، وَقُمْتُ رَمَضَانَ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں اور یقین دہانی کراتا ہوں کہ میں رمضان المبارک کے قیام بھی کروں گا، وَآتَيْتُ الزَّكَاةَ اور میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی جب یہ باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی ہے، وہ بشارت اگر میں اور آپ بھی قیام اللیل کا اہتمام کر لیں اور یہ تہیہ کر لیں کہ رمضان کے دن کے روزے بھی رکھیں گے، رمضان کے دنوں میں ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے اور اس کے علاوہ بھی ادا کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ایسا کام بھی کریں گے جو ہمارے اوپر فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے، وہ ہے قیام اللیل، قیام رمضان، قمت رمضان کا ہم تہیہ کر لیں۔ جب ہم یہ بات اپنے رب سے عہد کر لیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بشارت دی، فرمایا من مات علی ھذا، یہ تو یہ شخص ہے جو بھی آپ میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ تہیہ کر لیں، اور اگر اسی بات پہ مر جائیں کہ یہ گواہی دیتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور 5 وقت کی نماز کی گارنٹی آپ دے دیں، رمضان المبارک کے روزوں کی گارنٹی دے دیں، اور رمضان المبارک کے قیام کی گارنٹی دے دیں کہ راتوں کو ہم نے تراویح پڑھنی ہے، قیام کرنا ہے، اور زکوٰۃ کی گارنٹی دے دیں اگر آپ کا مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے، تو پھر رسول اللہ کا یہ فرمان سن لے کہ آپ نے کیا جو ہے اس کے لیے بشارت دی ہے، فرمایا ھذا کان من الصدیقین والشہداء کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العالمین شہیدوں میں لکھ دیں گے، صدیقین میں لکھ دیں گے۔ یہ شہداء اور صدیقین کون ہیں؟ جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مَن يُطِعِ اللَّهَ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کا بھی ساتھ اس کو ان لوگوں کا نصیب ہوگا جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی خاص نعمت نوازی ہے، بڑا انعام کیا ہے، اور وہ انعام جن بندوں پہ ہوا ہے ان میں شہید بھی ہیں، نبی بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں۔ گویا یہ شہید اور یہ صدیق یہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، تو آج کون ہے ہم میں سے جو یہ پسند کرتا ہے کہ ہمیں بھی اگر ساتھ نصیب ہو کل قیامت کے دن تو نبیوں کا ساتھ نصیب ہو؟ سارے یہ پسند کرتے ہو، یہ پسند کرتے ہو کہ ہمیں ساتھ نصیب ہو تو نبیوں کا ساتھ نصیب ہو؟ کون ہے جو پسند نہیں کرتا ہم میں سے؟ ہم سب یہ پسند کرتے ہیں اللہ ہمیں نبیوں کا ساتھ نصیب فرما، اللہ ہمیں صدیقین کا ساتھ نصیب فرما، اللہ ہمیں شہداء کا ساتھ نصیب فرما۔ اور یہ ساتھ کب ہمیں حاصل ہوگا؟ جب ہم قیام رمضان کا بھی اہتمام کریں گے،
اس کے ساتھ ایک اور روایت بیان کرتا ہوں، پھر دعا کے لیے آپ کو موقع دیتا ہوں۔ نبی ایک مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 100 آیات کی تلاوت کی رات کے وقت قیام میں، لم یکتب لہ من الغافلین، ایسے شخص کو غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ یعنی ایسے شخص کو لاپرواہ نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ یہ سمجھا جائے گا یہ پرواہ کرنے والا ہے، اس کو مرنے کا خوف ہے، آخرت کا خوف ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات کا خوف ہے۔ اور